تھرڈ آف قرآن بنی اسرائیل کے بارے میں. موسیٰ کا نام محمد سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. قرآن مسلمانوں کے لیے اترا، مسلمانوں کے نبی پہ، لیکن اس نے سوچا نہیں کہ 3 گنا سے زیادہ قرآن بنی اسرائیل کا ذکر کرتا ہے. قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح. قرآن کی دوسری سورت کھولو تو بقرہ، یہ بحث کس کی؟ بنی اسرائیل کی. آل عمران کون؟ بنی اسرائیل. یوسف کون؟ بنی اسرائیل. یہ سارے قصے کس کے؟ بنی اسرائیل کے. کسی کو میں نے پتھر سے مارا، کسی کو میں نے مینڈک کے عذاب سے مارا، کسی کو میں نے مس کر کے مارا، کسی کو میں نے آگ سے مارا، کسی قوم کو میں نے زلزلے لا کر ان کو تباہ کیا. پروردگار اتنی ویرائٹیز کیوں بتا رہا ہے؟ ہم سمجھ گئے جب تو مارنے پر آئے تو بندوں کو کسی ذریعے سے مار سکتا ہے، لیکن خدا ویرائٹیز کو گنواتا ہے. وجہ کیا ہے؟ امت محمد کی، لیکن قصے بنی اسرائیل کے. قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے. قرآن عبرت بتانا چاہتی کہ دیکھ ان قوموں نے کیا کیا تھا اور ان کے ساتھ حال کیا ہوا. اگر تو ان سے کچھ سیکھے گا نہیں. کہیں ہم ممبر پہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن بھی پڑھنے کی کتاب ہے. جس طرح اخبار پڑھتے ہو نا روزانہ، کتاب بک اٹھا لیتے ہو کوئی اسٹوری کی بک، تو قرآن بھی پڑھنے کی کتاب ہے، رکھنے کی کتاب نہیں ہے. اس کتاب سے کچھ سمجھا کرو کہ مختلف لوگ آیت اللہ العظمہ قاضی کے پاس جاتے تھے کہ مولانا ہمیں کوئی عمل بتائیے، ہم عارف باللہ بننا چاہتے ہیں، ہم بھی برزخی آنکھ چاہتے ہیں، ہم بھی طی العرش چاہتے ہیں، ہم بھی ملائکوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. کہ رسول خدا فرماتے ہیں اگر میری امت کے دلوں پہ پردے نہ ہوتے اور شیطان ان کے دلوں پہ پردے نہ چڑھاتا، اور اگر یہ کوشش کر کے ان پردوں کو ہٹا دیں تو یہ زمین و آسمان کے فرشتوں کو دیکھیں، یہ ملک آسمان و زمین دیکھیں. لیکن اس انسان نے خود کو اتنا گرایا کہ دعائے ندبہ میں اس کو کہنا پڑتا ہے عزیز علیہ ان تری الخلق ولا ترا. مولا میرے لیے بڑا مشکل ہے، یہ بڑی دکھ کا لمحہ ہے کہ میری آنکھیں سب کو دیکھ رہی ہیں، گنہگار سے گنہگار چہروں کو دیکھ رہی ہیں، یہ آنکھیں منحوس سے منحوس چہروں کو دیکھ رہی ہیں، یہ آنکھیں شیاطین نما انسانوں کو دیکھ رہی ہیں. لیکن عجب ہے ان آنکھوں پر، یہ آنکھیں تیرے ولی، تیرے نمائندے امام زمانہ کو نہیں دیکھ رہی. یہ آنکھیں اس کی زیارت سے محروم ہے. عزیزوں علیہ میرے لیے بڑا مشکل ہے. یہ آنکھیں کیوں محروم ہیں اپنے مولا سے؟ کیونکہ اس کے دل پر پردے پڑ گئے. اور پردے کیوں پڑے؟ کیونکہ اس مومن نے سوچا نہیں میں پیدا کیوں ہوا تھا، مجھے بنایا کیوں گیا تھا. یہ اپنے مقصد سے، اپنی راہ سے ہٹ گیا ہے کہ مجھے کس راستے پر چلنا تھا اور کس لیے بنایا گیا تھا. یہاں تک کہ اس نے کربلا کو بھی کہاں تک محدود کر دیا؟ صرف گریے تک محدود کر دیا. ارے کربلا تجھے عارف بنانے کے لیے بنی، کربلا امام زمانہ کے ملاقات کے لیے بنی، کربلا تمہارے وجود میں ایثار کی صفت بنانے کے لیے بنی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 2 سوسائٹیز تھیں، ایک یزید کی سوسائٹی تھی، ایک حسین ابن علی کی سوسائٹی تھی. کربلا ایک سویلائزیشن کا نام تھا، کربلا ایک تہذیب کا نام تھا، کربلا ایک قیام کا نام تھا. یعنی کربلا کے بعد سے اماموں نے انسان سازی کرنا شروع کی. نبی نے لوگوں کو مسلمان بنایا. امام کا کام تھا اب ان کو سائیکل دیں. مثال کے طور پہ آپ کو ایک بہت بڑا پتھر مل گیا نا، نبی نے وہ پتھر دے دیا. اب اماموں کو کام تھا ان پتھروں کو تراش کر ہیرے ڈھونڈنا، تراش کر سونا نکالنا، تراش کر قیمتی چیزیں نکالنا. اور اماموں نے تراش کر کسی کو سلمان بنایا، کسی کو ابو ذر بنایا، کسی کو مقداد بنایا، کسی کو حبیب ابن مظاہر بنایا، کسی کو جابر بنایا، کسی کو ہار ہمدار بنایا، کسی کو دابل بنایا، کسی کو ابا سلط بنایا. یہ اماموں نے تراشا تھا کہ کربلا میں 72 کو امام نے ایسا تراشا کہ آج وہ 72 پوری دنیا کے لیے رول ماڈل ہے. آپ سوچئے کہ جب امام حسین کربلا گئے کتنے شیعہ ہوں گے اس زمانے میں جو امام حسین کو بے حیثیت امام تسلیم کرتے ہوں؟ کتنے شیعہ ہوں گے؟ علماء فرماتے شاید 200 لوگ ایسے تھے جو حسین کو امام مانتے تھے اور معصوم مانتے تھے. نبی کا نواسا تو سب جتنے خط لکھے گئے وہ امام کو امام بے حیثیت امام نہیں. 3 خط امام حسین کے پاس گئے. پہلا خط جب امام حسن نے صلح کی تھی، خط لکھا کہ آپ کے بھائی نے صلح کر دی. الیاذ باللہ. مظلومیت امام حسن یہ تھی کہ ان کے چاہنے والے کہتے تھے کہ امام المذلین، اس نے ہمیں ذلیل کر دیا معاویہ کے ساتھ صلح کر کے. یعنی لوگوں کی معرفت اتنی تھی کہ اگر امام میری مانے تو امام ہے، اگر میری نہیں مانتا تو امام نہیں ہے. اگر یہ میری بات کو ایکسیپٹ کر لے تو امام ہے، لیکن اگر میری بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو امام نہیں ہے. امام حسین نے جواب نہیں دیا. دوسرا خط تب لکھا جب امام حسن شہید ہوئے.
اس وقت بھی امام نے جواب نہ دیا. یہ آخری خطوط تھے جو امام کے پاس پہنچے. اس کے بعد امام نے قیام کیا. فرمایا 200 سے زیادہ بھی اس زمانے میں شیعہ نہیں تھے جو امام کو بے حیثیت امام تسلیم کرتے ہوں. لیکن وہ کربلا جس میں آقا حسین کا کرتا اتارا جاتا ہے اور اسے پارا پارا کیا جاتا ہے، وہ کربلا جس میں امام حسین کے لاشے کو پامال کیا جاتا ہے، یہ معرفت تھی لوگوں کی اس زمانے میں امام حسین کی. لیکن زمانہ گزرتا ہے اور 8ویں امام کا زمانہ آتا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ کربلا کے بعد اہل بیت نے کس طرح تربیت کی کہ وہ کربلا کہ حسین ابن علی خطبہ دے رہے ہیں لیکن لشکر یزید اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال رہا ہے کہ حسین ہمیں تمہاری بات کو سننا بھی نہیں ہے. امام دعوت حق دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ حق کی آواز سننی نہیں ہے. اور وہ کربلا جس میں امام حسین کا کرتا اتارا جاتا ہے اور اس کرتے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. لیکن جب 8ویں امام کا زمانہ آتا ہے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کا نواسہ سرزمین طوس پہ آنے والا ہے. 1,00,000 سے زیادہ مجمع ہے. حدیث سلسلۃ الذہب کا لکھنے والا. ہوا کیا اس بیچ میں کہ کربلا میں کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن 8ویں امام کے زمانے میں لاکھوں کا مجمع ہے ایک حدیث کو لکھنے کے لیے، ایک جملے کے کوٹ کرنے کے لیے. یہ لوگوں کے دلوں میں معرفت آتی گئی. یہ کربلا کے بعد یہ مجمع بدلتا گیا، لوگوں کا شعور بدلتا گیا، لوگوں کے وزڈم اور لوگوں کے مائنڈ بدلتے گئے. یہ کیسے بدلے؟ یہ اہل بیت کی زحمت تھی، یہ کربلا کا اثر تھا، یہ وہ ریولیوشن تھی جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کی. وہ کربلا جس میں امام حسین کا کرتا اتارا جاتا ہے اور کوئی قیمت نہیں دیتا. لیکن وہ مشہد کہ جس میں امام اپنا ایک کرتا دابل کو دیتے ہیں اور دابل کہتا ہے کہ لوگوں کے اصرار کے بعد میں نے اس کرتے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تبرکن لوگوں کو دیے اور مجھے 20,000 درہم دیے گئے امام کے اس کرتے کے ٹکڑوں کے دینوں کے بدلے میں. وہ کربلا جس میں کرتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور یہ امام رضا کا زمانہ جس میں مولا کے کرتوں کو ہزاروں درہم اور سکوں میں خریدا جاتا ہے. وہ کربلا جس میں امام کی کوئی بات سنتا نہیں ہے. لیکن وہ کربلا کے بعد کا ماحول کہ امام کے کلام کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. وہ کربلا کہ حسین بلا رہے ہیں لیکن کوفے سے کوئی آتا نہیں ہے. لیکن وہ مشہد مقدس کہ جس میں لوگ وقت کے حاکم کو کہتے ہیں الرضا من آل محمد، ہم بس اس سے راضی ہوں گے جو آل محمد سے ہوگا، ہم بس اس سے راضی ہوں گے. یعنی حکومت میں ہمیں وہ چاہیے جو آل محمد سے. کہ وقت کا حاکم مجبور ہوتا ہے کہ مدینے سے خراسان میں اہل بیت کے ایک نواسے کو لائے اور اسے ولایت ہدیہ دی. کیا کیا اہل بیت نے؟ یہ وہ کربلا کا سبق تھا. یہ وہ کربلا کے بعد اہل بیت کی محنت تھی کہ نبی نے صرف اسلام دیا، اہل بیت نے لوگوں کو مومن بنانا شروع کیا.